آج کیا ضرورت پڑی؟ کیا دال میں کچھ کالا تھا؟ سابق جج صاحب کیوں چلے گئے؟ دیکھیے کہ موقع کیا ہے. وہ اپنے حلقے میں کھڑے تھے جی. وہ اپنے حلقے کے جو ان کے ووٹرز ہیں، اپنی سپورٹ بیس ہے اور ان جنرل پورا ملک ہے، وہ ان کو یہ سمجھا رہے تھے، بتا رہے تھے کہ وہ کس فورس اور کس طاقت کے ساتھ آ رہے ہیں. یعنی یہ کہ جو افواہیں پھیلانے والے ہیں، پروپیگنڈا، جو کہتے تھے کہ الیکشن نہیں ہوں گے اور کچھ بھی ہو جائے وغیرہ وغیرہ، پورا پروپیگنڈا چل رہا تھا. اب وہ جو پروپیگنڈا کرنے والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے بعد یہ 4 مہینے کی حکومت ہوگی، 6 مہینے کی حکومت ہوگی، اکثریت نہیں مل پائے گی، 16 مہینے میں ختم ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ. وہ پوری اس لابی کو اپنی اسٹرینتھ اور اس طاقت اور اس فورس کا وہ ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ ان کو یاد رہے کہ ان کے پاس سب سے طاقتور آدمی جو 8 مہینے بعد، قریب 8 مہینے بعد جو چیف جسٹس بننے جا رہا تھا، وہ اس فورس کا مقابلہ نہیں کر پایا کیونکہ اس کے اوپر باقی جو پی ٹی آئی کا سپورٹ بیس تھا وہ بہت ڈیپینڈ کر رہے تھے. تو وہ اس فورس کا آنے والی اپنی طاقت کو ری اشور کر کے بتا رہے تھے. ایک تو ان کا مقصد یہ تھا. رائٹ. دوسرا ان کا مقصد ظاہر ہے یہ تھا، اپنے حلقے میں وہ کھڑے اپنے ووٹر کو بتا رہے تھے کہ وہ بے قصور تھے، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، اور جس جج نے ان کے ساتھ زیادتی کی، نواز شریف نے اپنا حساب اس سے قدرت نے یعنی برابر کر دیا یا انہوں نے آنے سے پہلے کر دیا. اور تیسری چیز کہ وہ آ کر جب آئیں گے تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ وارننگ بھی ہے، یعنی کچھ لوگوں کو کہ وہ اب سیدھے ہو جائیں، کوآپریٹ کریں. تو یہ تینوں مقاصد یہ بتانے کے لیے تھے. نمبر 1 اپنی فورس اور اسٹرینتھ اسٹیبلش کر دینا، اس کا ثبوت کے طور پہ انہوں نے یہ استعفیٰ بتایا. نمبر 2 کہ اپنی معصومیت اور یہ کہ وہ دوسرے کرپٹ تھے. اور تیسرا یہ کہ مطلب اب ذرا بندے بندے بن جائیں. باقی یہ بتائیے، براہ راست وزیر اعظم منتخب ہونے سے، اسمبلی مدت کم ہونے سے کیا فرق پڑے گا؟ چونکہ سب کے سب جانتے ہیں، اول تو یہ کہ منشور کسی بھی سیاسی پارٹی کا ہو، وہ بنیادی طور پہ تو ایک جو افسانوی ادب ہوتا ہے، یعنی افسانے لکھنے کا جو ایک مقابلہ ہوتا ہے، بنیادی طور پہ تو ہر سیاسی پارٹی کا منشور ایک اعلیٰ ایک افسانہ ہوتا ہے، ایک شاعری کہہ لیجئے آپ اسے. حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ لکھنے والے بھی جانتے ہیں، پڑھنے والے بھی جانتے ہیں. لفاظی ہوتی ہے، لفاظی ہوتی ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. باقی پارٹیز کے منشور پر بات کر لیتے ہیں، لیکن چونکہ ابھی پی ٹی آئی کی بات کی ہے، بالکل یہ وہی ایک شاعری کنفیوژن، یعنی لیکن یہ کنفیوزڈ آرٹ ہے، یعنی یہ وہ ایبسٹریکٹ آرٹ ٹائپ کوئی چیز ہے. مطلب عوام کو زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے. 4 سال آپ نے مدت اگر کرنی، مثال کے طور پہ یہ سارے مواقع آپ کے پاس تھے. آپ نے جو میثاق معیشت کا جو اس وقت کے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے جو آفر کیا تھا، میں آپ کو دیانتداری سے بتا رہا ہوں کہ وہ بالکل ایک جینون آفر تھا، اور اس کو اگر قبول کر لیا جاتا ہم اس میس میں نہ آتے. ممکن ہے کہ پی ٹی آئی بھی اپنی مدت پوری کرتی اور نہ ہی عوام کو اس عذاب سے گزرنا پڑتا، لیکن وہ نہیں ہوا. مدت 4 سال کر لیں، یہ پہلے بھی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. یہ محترمہ کے زمانے میں بھی یہ معاملہ رہا ہے کہ 4 سال کیا جائے، 5 سال کیا جائے. یہ بھی خیر مطلب ہے عوام کا کام ہے، پوچھ لیں، منتخب اراکین کی چوائس ہے وہ جو بھی براہ راست. لیکن یہ جو تجویز ہے کہ وزیر اعظم براہ راست منتخب ہوگا، یہ ایک بہت عجیب و غریب بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو صدارتی نظام، یا تو آپ اس کی طرف جاتے ہیں، یعنی امریکن ماڈل اگر ذہن میں ہے، وہ بالکل ہی ہم سے مختلف ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ یہ جو پریزنٹ ہمارا سسٹم ہے، جس میں ٹھیک ہے کہ انڈائریکٹ وزیر اعظم ہوتا ہے قومی اسمبلی کے یعنی ایم این ایز کا، لیکن جو ہماری سیاست ہے اس کا انداز اگر آپ دیکھیے تو وہ کون سا اس طرح کا جمہوری ہے کہ جہاں پہ سیاسی جماعت کے اندر الیکشنز ہوئے ہوئے ہیں اور ہر الیکشن میں ایک نئی قیادت ہے. وہاں تو آلریڈی شخصیت ہی ہے نا، ایک ہی شخصیت ہے. ایک اب مطلب خود پی ٹی آئی اگر میدان میں آئے گی تو سب جانتے ہیں کہ وزیر اعظم کون، امیدوار کون ہے. نون لیگ کے بارے میں بھی سب جانتے ہیں کون ہے. تو ہمارے ہاں تو پہلے ہی یہ معاملہ ہے. تو میں اس کو یہ کوئی آئین اور قانون کا طالب علم بہتر یعنی اس کی تشریح کر سکتے ہیں کو وکیل صاحب، لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ پارلیمانی نظام جمہوریت میں جو کہ برطانیہ سے ہم نے یعنی ہو کے لیا ہوا ہے، اس میں اگر یہ یعنی کون سا ایسا طریقہ لانا چاہ رہے ہیں کہ یہ وزیر اعظم براہ راست منتخب ہو. اگر وزیر اعظم براہ راست منتخب ہوگا تو پھر کیا وہ اس کی پارٹی کے لوگ یعنی اسمبلی میں کیا وہ اپوائنٹ کرے گا، کیا وہ ایڈمنسٹریشن ساری اپوائنٹ کرے گا، یا نیشنل اسمبلی جو ہے بالکل علیحدہ ہو جائے گی، وزیر اعظم کے انتخاب سے لا تعلق ہو جائے گی. اگر قومی اسمبلی وزیر اعظم کے انتخاب سے لا تعلق ہو جائے گی تو پھر اس کی باقی یعنی فنکشنز کیا رہیں گے؟ کوئی امریکن کانگریس والی بات ہے. تو یہ ایک بڑا کنفیوزڈ اور ایبسٹریکٹ آرٹ ہے. افسانوی ادب تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک ذرا سمجھنے والا پہیلیوں والا ادب ہے. انیک ناجی صاحب، عوام کے شعور کو بے وقوفی کہنا، کیا یہ جمہوری روش ہے یا ایک فرسٹریشن ہے کہ وہاں ان کو ویسا رسپانس نہیں مل رہا، ویسی ایکسیپٹنس نہیں مل رہی؟ بعد میں بندہ بات کر رہا ہے سلپ آف ٹنگ کو، نارملی اس نے کہہ دیا کہ یہ بیماری 3 بار منتخب وزیر اعظم صاحب کے منہ سے اس طرح کے کامنٹس،
اور پرٹیکولرلی چسکا فروشی اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ کیجئے, میں ان کو ڈیفینڈ کرنے پہ, اگر اس پہ یہ اس کے اندر سے نکلے گا کچھ نہیں. میری گزارش عدنان عادل صاحب یہ بتائیے کیا یہ چسکا فروشی ہے, آپ اس کو چسکا فروشی سمجھتے ہیں یا منشور پر کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا, اگر آپ مجھے اجازت دیں, کہ نون لیگ کے منشور جو اصل بات ہے یعنی وہ یہ ہے کہ نون لیگ کے باقی منشور وہ شاعری ہے, افسانے ہیں, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, وہ تو انہوں نے خود بھی گفتگو میں کہہ دیا منشور وہی ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. یعنی یہ منشور کی ڈاکومنٹ کی حقیقت آپ کے سامنے آ گئی نا, کہ لیڈر خود ہی کہہ رہا ہے کہ منشور وہ ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. لیکن بہرحال ایک منشور میں ایک وعدہ ہے, وہ ہے سرکاری اسکولوں میں بچوں کو معیاری کھانا مہیا کیا جائے گا. میرا خیال ہے کہ بالکل غلط فہمیاں جو ہیں وہ دور ہوئی ہیں. مطلب اس کا سب سے ایرانی وزیر خارجہ کا یہاں پہ خود چل کے آنا اور آ کے یہ ساری باتیں کرنا, خود پریس کے سامنے یہ ساری گفتگو کرنا, یہ خوش آئند ہے, یہ اچھی بات ہے. حقیقت اصل میں یہ دیکھنی چاہیے کہ اس وقت اگر آپ سے میں گزارش کروں کہ پاکستان کی کرنسی جس پر ہم بہت افسردہ رہتے ہیں, اس کے مقابلے میں ایرانی جو ریال ہے اس کی حالت یہ ہے کہ 33 روپے میں آپ کو 5000 ایرانی ریال ملتے ہیں. یعنی اگر آپ 1000 روپے کے خریدیں تو آپ کو کوئی 1.5 لاکھ کے قریب ایرانی ریال مل جائے گا. $100 کا 4.2 ملین ایرانی ریال آتا ہے. 50 ہزار ایرانی ریال کا ایک نوٹ ہے. یہ ان کی کرنسی کی مطلب ہے معاملہ ہے. سو وہ ادھر توجہ کریں, اور جتنی ان کے خلاف دنیا میں جو گھیرا تنگ ہو رہا ہے اس وقت, امریکی صدر جو ان کے بارے میں اعلان کر چکا ہے, برطانوی پارلیمنٹ میں جو ان کے آج امریکی سینٹ نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ ایران پہ برطانیہ اور امریکہ دونوں کے جو پاور سینٹرز میں ایران کے بارے میں جو گفتگو ہو رہی ہے, خاص طور پہ جارڈن اٹیک کے بعد جو امریکیوں پر ہوا ہے, اس کے بعد ایران اگر یہ سوچتا ہے کہ وہ مطلب ہے کہ ہم سے بھی لڑنا ہے ان سے بھی لڑنا ہے, پاکستان تو ویسٹ کی جو انتہائی پریشر کو ریزسٹ کر کے ایران کے خلاف جنگ میں نہیں آ رہا. ایران کو اگر سب سے زیادہ کسی یعنی آپ کہیے ہمسائے سے بہتر وہ پاکستان ہے جو ہم ریزسٹ کر رہے ہیں, ورنہ یہ سارے کا سارا اسرائیل کی لاٹری لگ جائے گی, پاکستان آج کھڑا ہو جائے, بالکل صحیح. غزہ سے ساری دنیا کی توجہ ہٹ جاتی ہے.